صحبت اللہ والوں کی صحبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ میں قرآن کی وہ آیتیں اور لیتا ہوں جس کے اندر جنات کا ذکر ہو، کیونکہ میں جنات کا علاج کرتا ہوں، جادو کا علاج کرتا ہوں، بندش کا علاج کرتا ہوں اور طبی بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہوں۔ میں اس لیے ان آیاتوں کو آپ کو دکھاتا ہوں کہ قرآن مجید میں جنات کا ذکر کیسے کس جگہ ہے اور ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے اور کس طرح ان کی شکلیں صورتیں، یہ حدیثیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسی طرح کیونکہ لوگ جنات کا انکار کرتے ہیں، جو جنات کا انکار کرتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں، کیونکہ جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اب شیطان جو ہے نا، یہ جنات شیطان کی نسل نہیں ہے، جنات الگ ہے، وہ سرکش جنات الگ ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر ایمان والے بھی ہوتے ہیں۔ ابلیس جنات میں سے تھا لیکن اس کے الگ نسل بنی گئی، اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، کیونکہ وہ گناہ کر سکتے ہیں، نیکی نہیں کر سکتے ہیں، ان میں سے بہت کم مسلمان ہوتے ہیں۔ لیکن جو جنات ہے، یہ ابو الجن جو پیدا کیے گئے، یہ اس کی اولاد میں سے یہ ابلیس بھی آیا اور اس کے ایک اور بھی بادشاہ ہے جس کا نام بختانوش تھا، بختانوش، یکتانوش، یہ بھی آئے ہیں۔ یہ جنات الگ، ان سے پھر الگ ہے، یہ نیک جنات ہے، ولی جنات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بختانوش کی الگ نسل چلی، اس میں سے جنات جو آج کل ہمارے پاس آتے، اسی کے اندر جو ہے نا پھر قسمیں ہیں، جو ہے نا وہ انسان کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور حشرات الارض کی شکل میں بھی ہوتے ہیں اور جو ہے نا یہ جانوروں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، جیسے کالا کتا ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے اگر کوئی کالا کتا نظر آئے تو وہ جن ہوتا ہے، کوئی حشرات سانپ کی شکل میں آتے ہیں۔ اب ان کی خوراک جو ہماری خوراک ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کچھ جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ ان صحابہ کو آپ فرمائیں، انسانوں کو، کہ یہ جو ہے نا جب استنجا کرتے ہیں تو ہڈی کپڑا وغیرہ سے نہ کرے، کیونکہ اس کی ہماری خوراک ہے۔ تو پھر آپ اسے ہم نے منع فرمایا کہ ڈھیلے سے کر لیا کریں۔ تو جنات ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سانپ آیا، صحابہ نے خود دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کان مبارک تک جو ہے نا پہنچا اور کچھ کہنے لگا۔ تو پھر آپ علیہ السلام صحابہ پہ وہ چلا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کچھ شکایات لے کے آیا تھا آپ لوگوں کے بارے میں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنی اور جو ہے نا پھر ان حدیثوں کو آگے پہنچایا اپنی نسلوں کے اندر۔ اب جنات کو اللہ پاک نے ایک ایسے کلمات سکھائے ہیں جس سے جو جنات کو ایسے کلمات سکھائے ہیں جن سے وہ غائب ہو جاتے ہیں ہماری نظر، ہوتے نہیں ہیں وہ غائب، ٹھیک ہے، ہوتے وہ سامنے ہی ہے، لیکن قدرتی شان یہ ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جن چلا گیا، نہیں، جن ادھر ہی ہوتا ہے، وہ ادھر ہی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے آنکھوں کے اندر دیکھو یہ پورے جو ہے نا، پورے ٹانگوں اور ہاتھوں کے جنات اس کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ وہ ایسے داخل کیسے ہوتے ہیں؟ پہلے وہ جا کے چلے کرتے ہیں، چلے 40 دن کے چلہ کرنے کے بعد وہ آتا ہے، یا ایک دن کا چلہ کر کے آتا ہے، وہ پھونکتا ہے آپ کے اوپر۔ تو جب وہ پھونکتا ہے تو آہستہ یہ راستے کچے ہو جاتے ہیں، اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بڑا گوشت کھاتے ہیں، بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، مرغی کھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس گوشت کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ ہماری نظر کو بھی بند کر دیتی ہے، اور ہم اس پوروں جو لوک ہوتے ہیں، یہ لوک جو ہے نا یہ بند ہو جاتے ہیں اس سے قدرتی طور پر۔ اسی لیے بعض عاملین جو ہے نا وہ جلالی جمالی پرہیز کرتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا آگ کی تو پکی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کے کچھ اصولوں میں ایک اصول یہ بھی ہوتا ہے کہ ترک حیوانات کرنا پڑتا ہے، یعنی حیوانات سے فائدے اٹھانے والی چیز جیسے دودھ، دہی، یہ یا مچھلی بھی بند، آپ بڑے کا گوشت، چھوٹے کا گوشت، مرغی، یہ سارے بند کرے، پھر چلہ کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو ان سے کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو موکل ہوتا ہے تو موکل اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں بغیر کسی چیز کے ایسے چلہ ہم نے کیے ہی نہیں ہے الحمدللہ، لیکن ہمارے پاس ایسے
یا جن ایسے جو عمل ہم نے کیے اسے ہمیں نظر آتے ہیں، الحمدللہ نظر آ جاتے ہیں جو ہوتے ہیں۔ اب پتہ کیسے چلتا ہے کہ اس آدمی کو جادو، جنات، بندش یا طبی بیماری تو نبض سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے، یا ڈاکٹر بتا دیتے۔ پہلے زمانے کے اندر یہ آلات نہیں تھے، صرف نبض ہی چیک کرائی جاتی تھی، یا 80% جو طبیب ہوتا تھا وہ اس کو چہرے سے اس کو اندازہ ہو جاتا تھا۔ دیکھو ایک شخص جو کا جنازہ جا رہا تھا، ایک حکیم تھا، اس حکیم نے جب یوں دیکھا اس نے کہا اس کو اتارو، یہ زندہ ہے بندہ۔ انہوں نے کہا یہ یار ہم نے اس کا جنازہ پڑھ لیا، یہ ہلتا جلتا ہے نہیں، آپ کہہ رہے نہیں اس کو اتارو یہ زندہ ہے۔ اس نے جو ہے نا اس کو اتارا، جب اتارا تو اس نے کوئی دوا وغیرہ جیسے اس کو لگائی ناک میں، وہ ایک دم اڑ گیا۔ اس نے کہا یار یہ تو تم نے مردہ زندہ کیا، آپ کو پتہ کیسے لگا؟ کہا جب انسان مرتا ہے تو اس کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہوتی ہے، بالکل کڑک یوں، اور جب انسان مر جاتا زندہ ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں یوں پھیلی ہوئی ہوتی، سوئے آدمی کی یوں پھیلی ہوئی ہوتی یوں، تو اس کی ٹانگیں پھیلی ہوئی تھی، بالکل اکڑی ہوئی نہیں تھی، اسی لیے میں سمجھ گیا کہ زندہ ہے۔ تو اس وقت کے حکماء، آج کل بھی حکیم ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے اچھے حکیم بڑے ہوئے ہیں، خالی ڈاکٹر نہیں ہے، حکیم بھی بہت اچھے اچھے، ہومیوپیتھک بھی حکمت سے نکلی ہوئی ہے، لیکن اصل حکمت ہے۔ لقمان علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا وہ حکمت کا دیا گیا۔ تو میرا ٹاپک آج جو ہے نا وہ ہے شیطانی وساوس۔ دیکھو انسان بھی وسوسے ڈالتا ہے، جنات بھی وسوسے ڈالتے ہیں، شیاطین بھی وسوسے ڈالتے ہیں، شیاطین کا تو کام ہی یہی ہے۔ انسان بھی وسوسے ڈالتا رہتا ہے، کوئی بات آپ کو ایسے کہہ دے گا جھوٹی، ارے فلانے نے تیرے بارے میں یہ بات کہی ہے، یہ اٹھ کے بھاگے گا۔ اور جو ہے نا یہ تو صحابہ کرام اجمعین کے اندر بھی منافقین ایسی باتیں مہاجرین اور انصار کے بیچ میں کی کہ وہ آپس میں تلواریں نکالے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو ان لوگوں کو بیان کیا اور ان کو سمجھایا۔ تو یہ جو ہے نا انسان بھی وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور جنات بھی۔ جس آدمی کو وسوسے بہت زیادہ، اب کیا وسوسے اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے، اس کو توڑنے کے لیے ایسی ایسی باتیں یا اس کی برائیاں کرتے ہیں کہ یار اس میں تو یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے۔ بھائی کمی ہر بزرگ کے اندر ہوتی ہے، خدا کے بندے پیغمبر توڑیے نہ صحابہ ہے، کمی صحابہ میں نہیں تھی۔ صحابی کا قول فعل جو ہے نا، اور صحابی کا قول اور فعل یہ سب مذہب ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ ان کا خاموش رہنا یہ بھی مذہب ہے، ان کا فعل وہ بھی مذہب ہے۔ ہمارے جو بزرگان تین صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان کا جو قول ہے نا وہ مذہب ہے۔ صحابہ اگر حدیث بیان کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں یا وہ سکوت کرتے ہیں تو وہ سارا مذہب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول، فعل یا سکوت وہ مذہب ہے۔ بزرگ کا قول جو ہے نا وہ مذہب ہے، اگر اس کا فعل خلاف شرع ہوا تو وہ مذہب نہیں ہے۔ تو یہ بھی چیز سیکھنے کی ہوتی ہے کہ دین کے کچھ باتیں جو ہے نا آپ کو معلوم ہو جائے۔ آج کل جو ہے نا آدھے جعلی ملا بھی بہت ہے، صرف جعلی عامل نہیں ہوتے، جعلی عامل بھی ہے، جعلی پیر بھی ہے۔ کہتے ہیں نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان، اور اسی طرح جو ہے نا نیم پیر بھی جو ہے نا وہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ اصلی پیر بھی موجود ہے، اور جو ہے نا علماء حق بھی موجود ہے ماشاءاللہ، اور جو ہے نا وہ چلتے رہیں گے، اور اہل حق عاملین بھی ہے، آج سے نہیں چل رہا ہے۔ کسی ورد کو کثرت سے پڑھنے سے اگر اس کی زکوٰۃ نکال دی جائے تو اس کا نقش کی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، نقش کی زکوٰۃ الگ ہوتی ہے۔ کم سے کم اس نقش کو تعداد انہوں نے لکھی، اتنی تعداد میں لکھ کر سمندر میں پھینکو، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کا موکل آپ کے ساتھ نقش کہا جاتا ہے۔ یہ جادوگر کیا کرتے ہیں، یہ پتلے وغیرہ بناتے ہیں، اس کے اوپر اس مٹی آپ کے قدم کو اٹھا لیتے ہیں، یا اس کے اوپر منتر پڑھتے ہیں، پڑھ کے پھر جو ہے نا دفنا دیتے ہیں، اس کے سر میں سوئے وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں تھوڑا بہت اس کے بارے میں کتابوں میں پڑھا یا لوگوں سے سنا ہے، ورنہ ہمیں جادو کے بارے میں پتہ، ہمیں روحانیت کے بارے میں پتہ ہے کہ ہم روحانیت سے جادو کیسے کاٹتے ہیں۔ میں نے جو جادو کاٹنے کا طریقہ بتایا بھی ہے۔ اب میں وساوس میں بتا رہا ہوں کہ دل کے اندر بہت وسوسے آتے ہیں ایمان کے خلاف یا بزرگوں کے خلاف، دین کے خلاف۔ صحابہ کرام اجمعین، بعض صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، کہا یا رسول اللہ ہمیں وساوس آتے ہیں آپ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں ہم بیان نہیں کر سکتے، اگر ہم وہ بیان کریں ہم ایسے کہ ہمیں کوئی چھت سے گرا یا آگ میں ڈال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔
دیکھو ڈاکو اس جگہ جاتا ہے جہاں مال ہو، وہاں نہیں جاتا جہاں مال نہ ہو۔ اب ایمان کا ڈاکو جو ہے نا وہ تو شیطان ہے، تو لازم بات ہے ابلیس جو ہے نا اسی دل میں ہی وسوسے ڈالے گا جس میں ایمان ہوگا، جس میں ایمان نہیں ہوگا اس میں اکثر لوگ بولتے ہیں ان کافروں کو تو وسوسے، لیکن بڑے درجے کے صحابی یا بڑے درجے کے ولی ہو اس کو وسوسے پہ نہیں آتے ہیں، درجہ بلند ہو جاتا ہے، یہ درجوں کا بھی بات ہے۔ اگر آپ کو وسوسے آتے ہیں شیطانی بہت زیادہ، بار بار وسوسے آتے ہیں، ارے یہ ناپاک ہو گیا، ارے میرا ہاتھ ناپاک ہو گیا، اب میں کیا کروں، مجھے غسل کرنا پڑے گا۔ اب ایک عورت کی اس کو یہ وسوسہ ہو جی کہ کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے ناپاک ہو جاتا ہے، اگر کوئی ناپاکی وہ ہو جاتی تھی، مثال کے طور پر قضاء حاجت کے لیے جاتی تھی، واپس ہاتھوں کو بار بار دھوتی تھی، یا کہیں جو ہے نا پیشاب کا قطرہ لگا، پخانے لگا، وہ پھر اس کو دھوتی، پورے گھر کو سارا دن دھوتی رہتی تھی فرشوں پر اس پر، تو اس طرح اس کو بولتے ہیں وسوس۔ اس پر میں ایک لطیفہ بھی آپ کو کرتا ہوں۔ ایک شخص ہوتا ہے، وہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو آپ بولتے ہیں نیت کیے میں نے اس امام کے پیچھے، تو شیطان بولتا ہے کس امام کے پیچھے؟ وہ کہتا تھا اس امام کے پیچھے۔ اب وہ بولتا تھا میں نے نیت کی میں نے نماز کی اس امام کے پیچھے، شیطان وہ سوچ رہا تھا کس امام کے پیچھے؟ وہ کہتا تھا اس امام کے پیچھے۔ پہلے تو یوں ہی کہتا تھا، پھر جو ہے نا جب بہت زیادہ وسوسے آئے تو ایک دم مولوی صاحب کے جو ہے نا بولے اس امام کے پیچھے، جیسے کہ وہ مولوی صاحب ڈر گیا نا نماز توڑ کے، بولے کیا کر رہا ہے تو اس کو وساوس بولتے ہیں، بار بار وسوسے آنا۔ اور یہ دیکھو بزرگوں کو عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی ان کو بھی وساوس بہت زیادہ، جب وہ وضو کرنے جاتے تھے تو پھر اساتذہ و طلباء ہنستے تھے کہ اب وضو، کیونکہ بار بار وضو کو وساوس آتے تھے۔ ایک دن تو وہ حوض کے اندر بھی گر گئے اور جو ہے نا پورا غسل کیا۔ تو وساوس اگر بہت زیادہ آتے ہو تو اس کا میں ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کریں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر اس کے بیچ میں وظیفے میں آپ کو کوئی فائدہ محسوس نہ ہو تو آپ مجھے، میرا واٹس ایپ نمبر ہے اس پہ مجھ سے رابطہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ نے سورہ ناس 100 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب بھی آپ کو وسوسے ہو 100 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ نے پی لینا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ جو وسوسے ہیں نا یہ سب ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی میں اگلے جو ہے نا اگلے کلپ میں آپ کو انشاءاللہ اور بھی اپنے ناظرین کو اور بیماریاں بھی ہیں اور بہت ساری، اب اس پہ بنایا، اب اس کو شیئر بھی کرے، لائک بھی کرے اس کو، ٹھیک ہے؟ بار بار سنتے بھی رہے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھے بتا دے آپ کہ آپ نے یہ بات اس طرح کہی، انشاءاللہ تعالی آپ کمنٹ کریں، میں آپ کو اس کا جواب بھی دوں گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے مہربانی نسائی چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اللہ حافظ۔